بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتفرد بجلال ذاته وكمال صفاته. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کمال خطبہ کے الفاظ باندھے. ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں. ایک ہے حل کتاب، ایک ہے تفہیم فن. ٹھیک ہے، تو بعض اساتذہ حل کتاب پہ زور دیتے ہیں، بعض اساتذہ تفہیم فن پہ زور دیتے ہیں، بعض دونوں ہی نہیں کرتے، وقت گزاری سے کام لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن درست اور زیادہ مفید، درست کے بجائے آپ کے زیادہ مفید جو طریقہ ہے جس میں دونوں چیزیں ہوں، حل کتاب بھی ہو اور تفہیم فن بھی ہو. ٹھیک ہے، تو مطلب حل کتاب بھی ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر حل کتاب نہیں ہوگا تو پھر کتاب کی خصوصیت فوت ہو جائے گی. پھر آپ شرح عقائد کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پھر آپ کوئی اور کتاب پڑھ لیں. یہ ہی کیوں؟ اس لیے حل کتاب ضروری ہے. مدرس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ حل کتاب کرے. فقط تفہیم فن کرتا ہے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے، لیکن تفہیم فن کرے اور حل کتاب نہ کرے تو یہ اس کتاب کے ساتھ زیادتی ہے. اس لیے جسے ہم اور لفظوں میں کہتے ہیں عبارتی فوائد جو ہے یہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے عبارتی فوائد بھی ہم بیان کرتے چلیں گے. خطبہ بڑا اعلیٰ الفاظ استعمال کیے علامہ سعد الدین تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اس میں انشاءاللہ اس میں بھی ہم گفتگو کریں گے. ٹھیک ہے، مانا کریں. تمام خوبیاں، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو یکتا ہے اپنی ذات کی عظمت میں اور اپنی صفات کے کمال میں. یہاں تک بات رکھیں، دوبارہ مانا کریں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو یکتا ہے اپنی ذات کی عظمت میں اور اپنی صفات کے کمال میں. آپ غور کریے گا، الحمدللہ المتوحد. المتوحد، المتوحد، متوحد کے معنی ہے ایک. کیا؟ ایک. تو سوال یہ بنے گا بھئی وہ تو الواحد کے معنی بھی ایک ہے. الواحد کو چھوڑ کے المتوحد اس کو بیان کرنے میں کیا نقطہ ہے؟ جی الحمدللہ الواحد یوں فرما دیتے. الحمدللہ المتوحد اس میں کیا نقطہ ہے؟ توجہ ہے. تو غور کریں، نقطہ سمجھیں. اصل بات یہ ہے کہ المتوحد ہے باب تفاعل سے. باب تفاعل کی جو خاصیات ہیں وہ کثیرہ ہیں. ان میں سے 3 خاصیات کا تصور کریں. 3 خاصیات ذہن میں لائیں. نمبر 1 تکلف. تکلف سے پہلے طلب کمال. ٹھیک ہے، باب تفاعل کی خاصیات میں سے خاصیت ہے طلب کمال. طلب کمال نہیں، فقط طلب کرنا. تفاعل میں طلب پائی جاتی ہے، جیسے استفعال میں طلب پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تفاعل میں طلب پائی جاتی ہے. ایک. دوسرا تکلف. تیسرا سیرورت من غیر صنع صانعین. سیرورت من غیر صنع صانعین. یہ 3 خاصیات آپ سمجھ رکھیں. نمبر 1 طلب، نمبر 2 تکلف، نمبر 3 سیرورت من غیر صنع صانعین. توجہ ہے. اب آپ غور کریں
الحمدللہ المتوحد، الحمدللہ المتوحد، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو متوحد ہے، جو متوحد ہے. غور کریں، جو متوحد ہے. یہاں پر اگر کہتے ہیں الحمدللہ الواحد، معنی اس کے بھی ہوتے جو ایک ہے، لیکن توحد باب تفاعل سے اس کے ایک معنی طلب کے. یہاں طلب کے معنی کیا ہے؟ یہاں طلب کے معنی یہ ہے کہ وحدت اس کی ذات کا تقاضا ہے، ذات کی طلب ہے. وحدت اس کی ذات کا تقاضا ہے. طلب ماخذ ہے نا، طلب سے مراد ہے طلب ماخذ. تو متوحد کا ماخذ وحدت ہے. الحمدللہ المتوحد یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ وحدت اس کی ذات کا تقاضا ہے. غور کرو، الحمدللہ الواحد سے یہ فائدہ حاصل ہونا تھا؟ نہیں، المتوحد سے حاصل ہونا. ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ المتوحد، الحمدللہ المتصف بالوحدہ، الحمدللہ المتصف بالوحدہ، الوحدہ تو مقتضا ذاتی، الحمدللہ المتصف بالوحدہ التی ہی مقتضا ذاتی. تمام خوبیاں اللہ کے لیے جو متصف وحدت کے ساتھ، وہ وحدت اس کی ذات کا مقتضا ہے. یہ تفاعل سے حاصل ہے، یہ واحد سے حاصل نہیں ہوتا. یہ معنی بھی ساتھ بتا دیا. توجہ ہے. دوسرے ہے تکلف. دوسرے کیا ہے؟ تکلف ذات باری تعالیٰ کے لیے محال. ٹھیک ہے، تکلف ذات باری تعالیٰ کے لیے محال. ذہن میں رکھنا، تکلف کو کمال لازم ہے. آپ جو کام بتکلف کریں اس میں کمال ملتا ہے. اور محنت کریں تو کمال ملتا ہے نا شاہ صاحب. تکلف کریں، محنت کریں تو کمال ملتا ہے. محنت ہی نہ کریں تو پھر کمال کہاں سے آئے گا؟ ٹھیک ہے، لیکن محنت کریں تو کمال ملتا ہے، تکلف کریں تو کمال ملتا ہے. تکلف کو کمال لازم. تو ذہن میں رکھنا، یہاں پر اس کے لازم معنی مراد ہوں گے. الحمدللہ المتصف بالوحدۃ الکاملۃ، الحمدللہ المتصف بالوحدۃ الکاملۃ، جس وحدت میں کمال حاصل ہے، ذات میں واحد، صفات میں یکتا، افعال میں یکتا. بات سمجھے نہیں؟ تو الحمدللہ المتصف بالوحدۃ الکاملہ. غور کرو نا، مطلب یہ ہوگا کہ وحدت تو تمہیں بھی حاصل ہے، وحدت تو زید کو بھی حاصل ہے، بکر کو بھی حاصل ہے. کسی نہ قسم کی وحدت، اور کسی نہ کسی قسم کی وحدت تو کائنات کے ہر ذرے کو حاصل ہے. تم ذات باری تعالیٰ کے لیے بول رہے ہو، تو اس نے کہا بھائی تو واحد اور ہے، وہ واحد اور ہے. تیری وحدت ناقصہ ہے، اس کی وحدت ایسی کاملہ کہ اس سے کامل وحدت ہو نہیں سکتی. بات سمجھے نہیں؟ یہ جب معنی ہم نے تفاعل کے، تکلف کے کیے، تو اس کے لازم معنی ہے کمال. الحمدللہ المتصف بالوحدۃ الکاملۃ. توجہ ہے، یہ معنی متوحد سے تو حاصل ہے، واحد سے حاصل نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یہ دوسرے معنی. دوسری خاصیت، تیسری خاصیت کیا تھی؟ سیرورت من غیر صنع صانع. کیا؟ سیرورت من غیر صنع صانع. سیرورت کی معنی انتقال من حال الى حال ہوتا ہے. یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے. یہ ذات باری تعالیٰ کے لیے محال ہے. یہاں پر مراد کیا ہے کہ الواحد من غیر صنع صانع، الواحد من غیر صنع صانع، یعنی جو تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی وحدت کسی کے بنانے سے نہیں ہے، وہ اپنی وحدت میں مستقل ہے. یہ مطلب ہے، جو اپنی وحدت میں مستقل ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو وحدت کے ساتھ متصف ہے اور وہ وحدت میں مستقل ہے، اس میں سننے سانے کا کوئی دخل نہیں. بولو الواحد سے ایمان حاصل ہونے تھے؟ نہیں نا، اس لیے المتوحد کا. یہ تین فائدے آپ کو بتائے المتوحد کے اندر موجود ہیں. الحمدللہ المتوحد، المتوحد جو توحد ہے، باب تفعول ہے،
اس کو آپ بنائیں طلب کے لیے. اب معنی یہ ہوں گے کہ وحدت جس کی ذات کا مقتضا ہے. اگر اس کو تکلف کے لیے بنائیں تو لازم معنی یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو متصف ہے وحدت کاملہ کے ساتھ. تیسرے تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس کی وحدت سنے سانے سے نہیں ہے، بلا سنے سانے. بات سمجھے نہیں؟ عرفان تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو متصف ہے اس وحدت کے ساتھ ہے جو اس کی ذات کا تقاضا ہے، جو متصف ہے وحدت کاملہ کے ساتھ، جو متصف ہے اس وحدت کے ساتھ ہے جس میں وہ مستقل ہے. ٹھیک ہو گیا؟ بات ہے ذہن میں. آگے کہا بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ. کیا؟ بجلال ذاتہ و کمال صفاتہ. جلال کے باقی بات پھر کرتے ہیں. جلال کے عظمت. جلال کے عظمت. جلال اس عید کو بھی کہتے ہیں جو موجب دہشت اور خوف. دو معنی بیان کر دیا. جلال کے معنی عظمت کے بھی ہیں اور جلال کے معنی حیت موجبہ للدہشت والخوف. حیت موجبہ للدہشت والخوف. حیت موجبہ للدہشت والخوف. ٹھیک ہے نا؟ جلال اس کو بھی کہا جاتا ہے. تو جلال کے دو معنی ہو گئے، عظمت اور الحیت الموجبۃ للدہشت والخوف. بات سمجھے نہیں؟ ایک بات اور سمجھ لو، جلال، عظمت، کبریا، یہ تینوں قریب المعنی الفاظ ہیں. لیکن کبریا عظمت ذات کا میں سری ہے، جلال عظمت صفات میں اور عظمت دونوں میں. کبریا عظمت ذات میں، جلال عظمت صفات میں اور عظمت دونوں ذات و صفات دونوں. بات سمجھے نہیں؟ بہرحال جلال کے معنی کیا ہو گیا؟ عظمت، اور جلال کے معنی الحیۃ الموجبۃ للدہشت والخوف. ٹھیک ہو گیا؟ ذات ذہن میں رکھنا، حقیقت الشیء القائم بنفسہ. ذات کا اطلاق کس پر ہے؟ حقیقت الشیء القائم بنفسہ. کیا؟ حقیقت الشیء القائم بنفسہ. حقیقت الشیء القائم بنفسہ یہ ذات ہے. سمجھے بات؟ شے کی حقیقت کو ذات کہا جاتا ہے. یوں کہہ لو شے کی حقیقت اسی کو ذات کہا جاتا ہے. توجہ ہے؟ چلو یہ بھی سمجھ لو ذات کو کہا جاتا ہے. ذات تو ذو کی مؤنث ہے نا. ذو کے معنی صاحب، ذات کے معنی صاحبہ. اس کو صاحبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ صاحبہ تو صفات ہوتی ہے. صفات اس کو لگتی ہے، یہ موصوف ہے، یہ صاحبہ تو صفات ہے، اس لیے اس کو ذات کہا جاتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو ذات کا اطلاق کس پر ہے؟ حقیقت الشیء القائم بنفسہ. حقیقت الشیء القائم بنفسہ. اتنی بات آگی ذہن میں. جلال کے معنی بھی بتا دیے اور ذات کے معنی بھی بتا دیے. ٹھیک ہے؟ یعنی مضاف مضاف الیہ کے الگ الگ معنی بتا دیے. اب پھر جلال ذات، عظمت ذات، اشارہ کس کی طرف ہے؟ تو شارحین نے کہا یہ جلال ذات اشارہ ہے صفات سلبیہ کی جانب. صفات سلبیہ ذہن میں رکھنا. ذات باری عز اسموں کی صفات کی بات آگے آتی ہے تو وہاں پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے اس بات پہ گفتگو کریں گے. بعض صفات نفسیہ، سلبیہ، ثبوتیہ، ٹھیک ہے نا؟ صفات معنی، صفات معنویہ، یہ تقسیمات صفات میں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ وجود ہے صفت نفسیہ، ذہن میں رکھ لینا. وجود کیا ہے؟ صفت نفسیہ. ایک جو وجود ہے صفت نفسیہ ہے، قدم، بقا، مخالفت الحوادث، قیام بنفسہ، وحدانیت، یہ 5 یہ صفات سلبیہ ہیں. ٹھیک ہے نا؟ لیس بجوہر، لیس بجسم، یہ بھی صفات سلبیہ میں شمار کی جاتی ہے. لیکن مشہور جو صفات سلبیہ ہیں وہ کیا ہے؟ قدم، بقا، مخالفت الحوادث اور قیام بنفسہ، وحدانیت، یہ 5 صفات سلبیہ ہیں. صفات ثبوتیہ حیات، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، یہ ساری صفات ثبوتیہ ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ باقی پھر یہ صفات سبع ہیں، صفات ثمانیہ ہیں،
یہ بات آگے آتی ہے. جو ماتریدی ہیں یہ صفات ثمانیہ کے قائل ہیں، تکوین بھی مانتے ہیں، اس پر بات ہوگی. میری بات آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جلال ذات سے کیا مراد ہے؟ کہا جی صفات سلبیہ. اس لیے میں نے آپ کو بتا دیا صفات سلبیہ کیا ہے. صفات سلبیہ میں نے آپ کو 5 بتائی ہیں. قدم، بقا، مخالفت الحوادث، قیام بنفسی، وحدانی قدم. نہیں سمجھو؟ ٹھیک ہو گیا. یہ 5 صفات سلبیہ. ٹھیک ہے. آگے کا کمال صفات ہی. کمال نقصان کی ضد ہے، اس کے معنی واضح ہے. صفات جمع صفت کی، اصل میں وصف تھا، وصف سے صفت بن گیا. عیدت والا جو قانون تم پڑھتے ہو ابتدائی کتابوں، اس قانون سے یہ صفت بن گیا. ٹھیک ہو گیا. تو کمال صفات کیا ہے؟ صفت نہیں، کمال صفات. صفات نہیں، کمال صفات. ایک تو یہ ذہن میں رکھ لو کہ اس سے مراد صفات ثبوتی ہیں. جلال ذات سے سلبی ہے تو اسے ثبوتی ہے نا، تقابل ہے. جلال ذات ہے صفات سلبیہ، تو کمال صفات کیا ہے؟ صفات ثبوتیہ. صفات ثبوتیہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں، حیات، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ، کلام. سمجھو بات کو؟ یہ صفات ثبوتیہ. تو کہا کمال صفات، صفات نہیں، کمال صفات. صفات کا کمال کیا ہے؟ صفات کا کمال ہے دوام ان کا، شمول ان کا، اور عدم نہایت ان کی. صفت تیرے پاس بھی ہے لیکن دائمہ نہیں ہے. بندہ خود دائمی نہیں ہے، صفت دائمی کہاں سے ہوگی؟ شمول نہیں ہے، 2 خوبی ہیں باقی کوئی خوبی نہیں ہے. جی. اور نہایت بھی ہے، منتہا بھی ہے. ٹھیک ہے نا. کتنی طاقت ہوگی تمہارے اندر؟ 20 کلو اٹھانے کی، 50 کلو اٹھانے کی، ختم. جی. تو صفات کا کمال کیا ہے؟ صفات کا کمال ہے صفات کا دوام، صفات کا شمول، صفات کی عدم نہایت. یہ صفات کا کمال. بات سمجھی ہو؟ تو کہا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو متوحد ہے. اب غور کرو، جلال ذات کے معنی میں بتا دی تمہیں اور کمال صفات بھی بتا دی. ٹھیک ہے. تو ذہن میں رکھیں، با کے معنی کی طرف آتے ہیں، لیکن با کے معنی سے پہلے یہ ذہن میں رکھ لو جلال ذات اور کمال صفات بتا دی ہے نا. جلال ذات میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اضافت اپنے ظاہر پر ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہو. ٹھیک ہے نا. وصول و صورت شے کو مانا صورت الاسرہ بھی کرتے ہیں. اضافت صفت کی موصوف کی جانب، اضافت ہے اضافت ہے. تو المتوحد بجلال ذاتی اپنے ظاہر پر بھی ہو سکتا ہے. المتوحد بذاتہ الجلیلۃ یہ بھی ہو سکتا ہے. اضافت صفت کی، جلال صفت تھا، اس کو صفت سے ہٹا کر موصوف کی جانب اس کی اضافت کر دی. المتوحد بذاتہ الجلیلۃ وصفاتہ الکاملۃ. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بذاتہ الجلیلۃ میں بڑا نقطہ ہے، میں بتاؤں گا، توجہ ہے نہیں؟ تو جلال ذات کا مفہوم بتا دیا، اور بتا دیا اس اضافت میں 2 احتمال ہیں، اپنے ظاہر پر معمول ہو اور اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہو. کمال صفات اپنے ظاہر پر معمول ہو اور اضافت صفت کی موصوف کی طرف ہو. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو یکتا ہے اپنی ذات کی عظمت میں یا اپنی ذات جلیلہ میں، اپنی صفات کے کمال میں یا اپنی صفات کاملہ میں، دونوں مانا کرتے ہیں. بات سمجھے؟ ایک چیز رہ گئی ہے اور وہ با کے بارے میں ہماری بات نہیں ہوئی. با کے کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، آپ 2 ذہن میں رکھیں. عرفان ہے پریشان تو نہیں ہو؟ جی توجہ رکھو. با یہ متوحد کا صلہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اب ظرف لفظ بن جائے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملابسن وغیرہ سے متعلق بن کر حال بنے. ٹھیک ہے. یہ المتوحد کا صلہ بھی بن سکتا ہے اور یہ ملابسن وغیرہ سے متعلق ہو کر حال بن سکتا ہے. بات سمجھے؟ غور کریے، یہ متوحد کا صلہ ہو، متوحد کا صلہ ہو تو اب کیا ہوگا؟
المتوحد بجلال ذاتہ. غور کرنا. توحد زید بالمال اخذہ بکمالہ ولم یشارک ہو فیہ احد. بات پہ توجہ دینا. توحد زید بالمال. توحد زید بالمال. زید مال میں متوحد ہے. اس کا مطلب ہے سارے کا سارا اس نے لے لیا ہے اور کوئی اس کے ساتھ اس میں شریک نہیں ہے. نہیں سمجھے؟ سارا لے لیا, سارا اس کا اور کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. جی المتوحد بجلال ذاتہ, ذات بری عز اسمہ, وہ کریم جل وعلا اپنی ذات کی عظمت, ساری عظمت اس کے لیے, اس میں کوئی اس کا شریک نہیں. یہ معنی بنے گا. نہیں سمجھے؟ اس عظمت میں ابھی ہم جلال ذات کو اپنے ظاہر پر کر رہے ہیں, ذات الجلیلہ کے معنی میں نہیں کر رہے. توجہ ہے؟ جلال ذات کو اپنے ظاہر پر. المتوحد بجلال ذاتی, اپنی ذات کے جلال میں یکتا ہے, ساری عظمت اس کے لیے, کوئی اس میں شریک نہیں. صفات کے کمال میں یکتا ہے, سارا کمال اس کے لیے, کوئی اس میں شریک نہیں. یہ توحد زید بالمال کے معنی ذہن میں رکھے, اس حساب سے اس کے معنی کریں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ ہے با کو صلہ بنائے متوحد کا اور جلال کو اپنے ظاہر پہ رکھا. آپ اضافت صفت کی موصوف کی طرف بنا لیں. ٹھیک ہے نا جی؟ بذات جلیلہ کر لیں. کیا بذات جلیلہ؟ وہ متوحد ہے, وہ متفرد ہے, کس میں؟ اپنی ذات جلیلہ میں, اپنی ذات عظیمہ میں. وجہ ہے غور کرنا, یہ رد ہو جائے گا قدماء فلاسفہ کا. قدماء فلاسفہ ذات بری تعالی اور ممکنات کو ذات میں شریک مانتے ہیں. ذات میں شریک ہے سارے. تو فرق کس میں ہے؟ وہ اوصاف اور احوال میں ہے. قدماء فلاسفہ وہ واجب تعالی اور ممکنات انہیں ذات میں ایک دوسرے کے شریک مانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ما بین افتراق کیا ہے؟ ما بین افتراق احوال ہے, اوصاف ہے. ان کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں, المتوحد بذاتہ, وہ اپنی ذات میں متفرد ہے, اپنی ذات میں یکتا ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے ذات کے ساتھ جو شرکت قرار دی یہ نہیں ہے. ذات میں ہی تفرد ہے, ذات میں توحد حاصل ہے. بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اگر آپ با کو بنائیں متوحد کا صلہ, ٹھیک ہو گیا. دوسری صورت ہے کہ با کو متوحد کا صلہ نہ بنائیں, آپ ملابسن وغیرہ سے متعلق کریں. غور کرنا, متوحد کے جو میں نے 3 معنی بتائے نا, متوحد کے 3 معنی بتائے نا, یہ با کو صلہ ملابسن کا بناؤ گے تو اب متوحد کے یہ 3 معنی بناؤ کرو گے. کیونکہ صلہ مذکور ہو نا متوحد کا, تو اس کے ایک ہی معنی تفرد کے. ٹھیک ہے نا؟ اس کے ایک ہی معنی تفرد کے, جو تفرد زید بالمال, توحد زید بالمال کے معنی بیان کیے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ معنی ہوگی. جب باب متعلق ملابسن کے, تو اب المتوحد کے معنی آپ تلفظ بھی کر سکتے ہیں, تکلف جس کو کمال لازم ہے وہ بھی کر سکتے ہیں, اور ضرورت بغیر سنے ساری وہ بھی کر سکتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے جو یکتا ہے اپنی ذات جلیلہ میں اور اپنی صفات کاملہ میں. کافی ہے اتنا.